بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روحانی وظائف کے معزز ناظرین کو السلام علیکم۔ روحانی وظائف لایا آپ کے لیے ایک ایسا خاص عمل کہ جس کے کرنے سے آپ کی تمام حاجات، تمام خواہشیں بن مانگے پوری ہوں گی۔ میرے وہ بہنیں، میرے وہ بھائی جو کہ پنجگانہ نماز پڑھتے ہیں، ان کے لیے خاص ترین عمل ہے، ان کے لیے خاص ترین وظیفہ ہے۔ نماز پڑھنے کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ نماز جیسے دین کا ستون، مومن کی معراج کہا گیا ہے۔ جو شخص نماز پنجگانہ ادا کرتا ہے تو وہ اللہ پاک کے رحمت کے سائے میں ہوتا ہے، اور اللہ پاک نے اپنے بندے کو عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اگر ہم عبادت ہی نہیں کریں گے تو ہمارا اس دنیا میں آنا ہی فضول ہے۔ جیسا کہ یہ سمجھ لیں کہ جیسے ہم کوئی برتن لیتے ہیں، کوئی چیز خریدتے ہیں، اور ان تمام برتنوں میں ایک چیز ذرا سی ٹوٹ جائے تو سارا کا سارا ہمارا سیٹ خراب ہو جاتا ہے۔ بالکل اسی طرح اگر آپ ایسا کریں گے کہ عبادت نہیں کریں گے تو ہمارا جسم بیکار لگے گا، ہماری جسم کا، ہماری ذات کا کوئی فائدہ نہ ہوگا۔ پھر اگر ہم دن بھر میں ایک نماز پڑھتے ہیں اور باقی ساری نمازیں چھوڑ دیتے ہیں تو اس کا یہ ہے کہ ایسے ہی ہے جیسے ہم بالکل بیکار ہیں۔ تو میری بہنوں، میرے بھائیوں، اس بات کا عہد فرما لیجئے کہ نماز پنجگانہ ادا کریں گے، کبھی کسی کا دل نہیں دکھائیں گے، نیکی کی دعوت دیں گے، اور جو ہمیں نیکی کی دعوت دے گا اس پر عمل کریں گے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، خدا کی قسم میں دن میں 70 سے زیادہ مرتبہ اللہ سے استغفار کرتا ہوں اور اس کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ تو روحانی وظائف کے معزز ناظرین، اللہ کریم کے سارے ہی انبیاء کرام علیہم السلام معصوم ہیں، وہ گناہوں سے پاک ہیں، اور رسول اکرم جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو سب انبیاء اور رسل کے سردار ہیں۔ علماء کرام و محدثین و عظام نے حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے استغفار کرنے یعنی مغفرت مانگنے کی مختلف حکمتیں بیان فرمائی ہیں۔ تو ایک حکمت میں آپ کو سناؤں گی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بطور عاجزی یا تعلیم امت کے لیے استغفار کرتے تھے، اور توبہ و استغفار روزے نماز کی طرح عبادت بھی ہے، اس لیے حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس پر عمل کرتے تھے، ورنہ حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معصوم ہیں، گناہ آپ کے قریب بھی نہیں آتا۔ روحانی وظائف کے معزز ناظرین، اللہ کریم کے سب سے مقبول ترین بندے یعنی دونوں جہاں کے سلطان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو گناہوں سے پاک ہونے کے باوجود ہماری تعلیم کے لیے استغفار کریں، اور ایک ہم ہیں کہ گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہونے کے باوجود استغفار کی کمی رکھیں۔ ہمیں چاہیے کہ اللہ کی بارگاہ میں خوب توبہ و استغفار کریں کہ استغفار کرنے سے گناہوں کی معافی کے ساتھ ساتھ اور بھی فائدے ملتے ہیں، یعنی اللہ پاک توبہ قبول کرنے والے کو پسند فرماتا ہے، اور جو استغفار کو اپنے اوپر لازم کر لے اللہ پاک اس کی تمام مشکلوں میں آسانی، ہر غم سے آزادی، اور اسے وہاں سے روزی عطا فرماتا ہے کہ جہاں سے اس کا گمان بھی نہ ہو۔ آپ لوگ چاہتے ہیں کہ خشک سالی میں بھی آپ کو رزق کی فراوانی مل جائے، خشک سالی میں بھی اور قحط سالی میں بھی، جیسا کہ آج کل آپ دیکھ رہے ہیں پھر سے وہ بیماری سر اٹھا رہی ہے، اور اللہ نہ کرے ہم مسلمان اس میں گھریں، تو آپ لوگ بس کثرت کے ساتھ دن میں کم از کم
100 مرتبہ استغفار کو اپنا اوپر لازم بنا لیں کہ ہم نے روزانہ استغفار کرنا ہے۔ اگر آپ کو ٹائم نہیں ملتا تو آپ یہ سوچ کر استغفار پڑھ لیں کہ روحانی وظائف چینل میں ایک باجی نے ہمیں یہ بتایا تھا کہ استغفار ہمیں ضرور پڑھنا ہے، تو دن میں صرف 100 مرتبہ استغفر اللہ پڑھیں، 100 بار درود پاک پڑھیں۔ انشاءاللہ عز و جل آپ دیکھیں گے کہ کوئی مہلک مرض، کوئی بیماری آپ کے آس پاس بھی نہیں بھٹکے گی۔ جب کبھی کھانا کھانے لگیں تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ شریف پڑھ کر اپنے ہاتھوں کو اچھی طرح سے دھوئیں، کھانا کھانے کے بعد دھوئیں۔ انشاءاللہ عز و جل کوئی بیماری، کوئی بھی چیز آپ کے ارد گرد نہیں آئے گی۔ یہ میں آپ کو گارنٹی دیتی ہوں کہ آپ پر کوئی بیماری اثر انداز نہیں ہوگی۔ آج جو میں آپ کے لیے عمل لائی ہوں، صرف نماز پڑھنے کے بعد آپ نے اس عمل کو کرنا ہے۔ آپ کے دل میں جو بھی خواہش ہوگی انشاءاللہ عز و جل ویسا ہی ہوگا۔ ہر دعا آپ کو بن مانگے ہی مل جائے گی، ہر دعا پوری ہو جائے گی۔ آپ کے دعا کے لیے ہاتھ اٹھیں گے اور اللہ پاک کی رحمت جوش میں آ جائے گی۔ آپ نے کیا پڑھنا ہے؟ چھوٹا سا عمل ہے، صرف اور صرف آپ نے 3 بار آپ نے پڑھنا ہے سبحانک اللہم و بحمدک، سبحانک اللہم و بحمدک، سبحانک اللہم و بحمدک۔ یہ آپ نے 3 بار پڑھنا ہے، اور 35 بار لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یہ آپ نے 35 بار پڑھنا ہے، اور آخر میں پھر سے آپ نے 3 بار وہی کلمات دہرانے ہیں سبحانک اللہم و بحمدک۔ اور یہ عمل کرنے کے بعد آپ نے اپنی حاجت پیش کرنی ہے کہ یا باری تعالیٰ جس کے لیے میں یہ عمل کر رہی ہوں میری وہ حاجت کو پورا کر دے۔ انشاءاللہ عز و جل آپ اللہ کی رحمت کو جوش میں آتے دیکھیں گے۔ آپ جو حاجت مانگیں گے، جو خواہش مانگیں گے انشاءاللہ عز و جل وہ پوری ہو جائے گی۔ آپ ویڈیو کو لائک ضرور کریں، شیئر کریں۔ اس وظیفے کی اجازت ضروری ہے، بہت ہی خاص عمل ہے۔ اگر آپ کو اس وظیفے کی اجازت چاہیے تو 20 بار درود پاک پڑھ کے کمنٹ سیشن میں صرف 20 بار لکھ دیں، اور اپنا نام بھی لکھیں۔ انشاءاللہ عز و جل خصوصی دعا کا اہتمام کروایا جا رہا ہے، تو آپ لوگ کا نام بھی اس دعا میں شامل کیا جائے گا۔ میرے وہ بہن بھائی جنہوں نے دعا میں حصہ لیا، میرے پریشان حال بہن بھائی، اور جنہوں نے درود پاک سینڈ کیا، اور وہ تمام جو پریشان ہیں، بیماریوں میں مبتلا ہیں، قرضوں میں مبتلا ہیں، اور خصوصی دعا کے لیے جنہوں نے اپنا نام لکھوایا، اللہ پاک آپ کی تمام حاجات، تمام مرادیں حضور غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی کے صدقے میں پوری فرمائے۔ ملتے ہیں اپنے اگلے وظیفے کے ساتھ، دعاؤں میں یاد رکھیں، اپنا خیال رکھیں، فی امان اللہ۔